السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ سے، 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم تم نے معبود پکڑا، العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم حالانکہ تم، ظالمون سب ظلم کرنے والے تھے، ثم پھر، عفونا ہم نے درگزر کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون سب شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جب، آتینا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور معجزے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم سب ہدایت پا جاؤ۔ اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم تمہارے معبود پکڑنے کے سبب، العجل بچھڑے کو، فتوبوا تو تم سب رجوع کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا پس تم سب قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہی، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پروردگار کے، فتاب تو اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ اور اذ جب، قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لک تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ، نری ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً ظاہراً، فأخذتکم تو تمہیں پکڑ لیا، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، اور انتم تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ وَإِذْ اور جب، اور اذ جب، وَعَدْنَا واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے وعدہ، ٹھیک ہے، 40 را با عین اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اربع کہتے ہیں 4 کو، ٹھیک ہے، رابعہ آپ نے نام بھی سنا ہوگا، اور قرآن میں ہم کہتے ہیں ربع، یعنی ایک پارے کا ربع ہوتا ہے، اس کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، تو 40 40 لیلتاً راتوں کا، لام یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لیل و نہار یعنی دن اور رات، ثم پھر، ثم کا ترجمہ ہم ہمیشہ پھر کرتے ہیں یا پس کرتے ہیں، اتخذتم الف خا ذال اس کا روٹ ورڈ ہے،
العجلہ عین جیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عجلت آپ نے اردو زبان میں سنا ہوگا، جلد بازی کو کہتے ہیں۔ ظالمون ظا لام میم روٹ ورڈ ہے اور آخر میں واو نون جمع کے لیے آیا ہے۔ ثم پھر آ گیا، تو ثم کا ترجمہ ہم کریں گے پھر۔ عفونا عین فا واو، ہم پیچھے اس کا روٹ ورڈ دیکھ چکے تھے۔ تشکرون شین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ لعلکم تاکہ تم سب تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ اور جب دوبارہ آ گیا۔ آتینا ہم نے دی، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، آتی دی نا ہم نے۔ والفرقان اور فرق کرنے والی چیز، معجزے، فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لعلکم دیکھیں دوبارہ آ گیا، تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور آخر میں جو واو نون ریڈ کلر کا ہے یہ آیا جمع کے لیے۔ وَإِذْ دوبارہ آ گیا۔ قَالَ کہا، موسیٰ موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یا قومی سیم روٹ ورڈ ہوگا، جو یا ہوتا ہے یہ مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ یا آپ نے سنا ہوگا یا علی اے علی لوگ کہتے ہیں، یا محمد اے محمد، یا اگر آپ نے کسی کو بلانا ہو تو یا حسن یا حسین یا علی، تو یا جو ہوتا ہے یہ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے۔ تو یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، انا بے شک، کم تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، ظا لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ باتخاذکم الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ العجلہ ہم دیکھ چکے۔ فتوبو تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ بارئکم با را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے پروردگار کے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم سب رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ہے الباری، نئے سرے سے پیدا کرنے والا۔ تو بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کی۔ فقتلو قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ انفسکم اب اس کا روٹ ورڈ آپ خود لکھیے۔ لکم تمہارے لیے، بارئکم دوبارہ آ گیا۔ فتابہ تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہوگا، توبہ سے ہے۔ علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، انا بے شک ہو وہ، ہوا وہی تاکید کے لیے آ رہا ہے، انہو ہوا دو دفعہ وہ آ رہا ہے۔ التوابو پیچھے ہم دیکھ چکے، جو توبو تابہ کا روٹ ورڈ تھا وہی توابو کا روٹ ورڈ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں ایک ہی روٹ ورڈ سے ہمارے پاس ایک آیت میں 3 لفظ آگئے، فتوبو، فتابہ، التوابو۔ الرحیم را حامیم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَإِذْ دوبارہ آ گیا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، پیچھے ہم نے دیکھا تھا یا قومی اے میری قوم، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، لن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، نون جو ہے وہ ہم کے لیے آئے گا، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا ہم یہی ترجمہ کریں گے۔ نرا ہم دیکھ لیں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نا ہم، را حمزہ یا، حمزہ ہم نے اس کے روٹ ورڈ میں خود ایڈ کیا۔ جہرتن جیم ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ نے اردو زبان میں سنا ہوگا جہری نمازیں جس میں تلاوت کی جاتی ہے لیکن اونچی آواز میں، تو جہرتن اعلانیہ۔ فَأَخَذَتْكُمْ تو تمہیں پکڑ لیا، الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے، فا تو، کم تمہیں۔ الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑکنے، صاد عین قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، پیچھے بھی ہم دیکھ چکے۔
وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. نون ضا را اس کا روٹ ورڈ ہے، تا کا مطلب تم، اور آخر میں واو نون جمع کے لیے آیا، اور نون ضا را اس کا روٹ ورڈ ہوگا. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 51 سے 55 آیت تک کی تفسیر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا احکامات بتا رہے ہیں. آیت نمبر 51 ہے وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل پھر تم نے معبود پکڑا بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون حالانکہ تم سب ظلم کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی اور اسے اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ظالم تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تم ظالم تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عظیم ترین ظلم شرک ہے. تو بنی اسرائیل نے شرک جلی کی وہ مکروہ ترین شکل اختیار کی کہ بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی. تو انشاءاللہ ان 4 آیات کے بعد میں آپ کو ان کی تفصیلی ڈیٹیل بتاؤں گی. آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا پھر ہم نے درگزر کر دیا عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کہ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا اور ہماری رحمت بھی، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. پھر آیت 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور معجزے، لعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پالو. یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ. فرقان سے مراد جہاں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب تھی جو تورات ہے. کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تورات دی تھی موسیٰ کو، اس میں ان کی شریعت تھی. پھر آیت 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل تمہارے معبود پکڑنے کے سبب بچڑے کو، فتوبو تو تم سب رجوع کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا پس تم سب قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم یہی بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم تو اس نے رجوع کیا تم پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، پس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. اب یہاں ہم نے جو 4 آیات پڑھی ہیں، اب میں آپ کو ان کی تفسیر بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس واقعہ کی سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی بڑی سزا دی تھی تو اس کی وجہ کیا تھی. یہ واقعہ تورات میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے. بہت سے واقعات جن کا قرآن میں اجمالاً ذکر ہے، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ورنہ بعض آیات کا صحیح مفہوم واضح نہیں ہوتا. یہاں الفاظ آئے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ مار ڈالو اپنی جانوں کو یا قتل کرو اپنے آپ کو. اس کا کیا معنی ہے؟ یہ دراصل قتل مرتد کی سزا ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا
کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے وہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس کفر و شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی بڑی حساس ہوتی ہے۔ کسی دوسرے قبیلے کی مداخلت سے قبائلی عصبیت بھڑک اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کو اپنے ہی قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ اس سے بڑی توبہ آج تک اس سرزمین پر نہیں ہوئی۔ قرآن حکیم کے اس مقام میں قتل و مرتد کی سزا ثابت ہوتی ہے، جبکہ قتل مرتد کا واضح حکم جو ہے وہ حدیث نبوی میں موجود ہے۔ ہمارے بعض جدید دانشور اسلام میں قتل مرتد کے حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن احکامات کے بارے میں صراحتاً یہ معلوم نہیں کہ انہیں تبدیل کیا گیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی اسی طرح سے رائج ہے، جیسے کہ شادی شدہ زانی پر حد رجم کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں حد رجم کے کوئی صریح آیات موجود نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ سزا موجود ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں مرتد کے قتل کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے، لیکن حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ البتہ ان دونوں سزاؤں کا منبع اور ماخذ دراصل تورات ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا یہ مقام بہت اہم ہے، لیکن اکثر لوگ یہاں سے بہت سرسری سے گزر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور وہاں رہتے رہتے ان کی تعداد اور بھی بڑھ گئی تھی، تو ان میں سے 70,000 افراد کو شرک کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، اور ہر قبیلے نے جو اپنے مرتد لوگ تھے انہی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیے کہ ان کی توبہ قبول کتنی مشکل تھی کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ وہ ایک دوسرے کو جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا۔ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے لکا تم پر، فتابا، حتیٰ یہاں تک کہ نار اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً ظاہراً، فاخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ سے کلام کرتے نہیں دیکھ لیتے، ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے ہو جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ اس لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ہمیں معلوم ہو کہ واقعی ہی اس نے آپ کو یہ کتاب دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور انہوں نے کلام الہی سنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو تب مانیں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان پر دیکھتے ہوئے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز بلند ہوئی اور اس سے سب کے سب مار گئے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ زاری کرنے لگے اور رو رو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی۔ پروردگار، اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا۔ اے اللہ، بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ۔ یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ دراصل یہ بھی بچڑا پوجنے والوں میں سے ہی تھے اور ان کو سزا مل گئی۔ پھر ان کو زندہ کر دیا گیا اور ایک کے بعد ایک
کر کے سب کو زندہ کر دیا گیا۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری 55 آیات مکمل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ 56 آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔